بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حیات الصحابہ کا درس چل رہا ہے۔ ہم نے شروع میں ان صحابہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا جو اسلام لے کر آ گئے، تو وہ کیا ان کا واقعہ تھا، کس طرح وہ اسلام لے کر آئے۔ پچھلے ہفتے سے ہم نے ان صحابہ کے قصے شروع کیے ہیں جو اسلام لانے کے فوراً بعد پھر انہوں نے خود دعوت دینی شروع کر دی، اور اس میں نوٹ کرنے کی بات یہ تھی کہ سب سے پہلی بات جو ان کو جس کا خیال آتا وہ یہ کہ میرے قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے قبیلے والوں کے پاس پہنچ جاتے۔ تو اسی میں حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ حج کرنے گئے، تو میں نے مکے میں خواب میں ایک چمکتا ہوا نور دیکھا جو کعبے سے نکل رہا تھا، اور اس کی روشنی سے یثرب کا پہاڑ اور جہینہ کا اشعار پہاڑ روشن ہو گیا، اور مجھے اس نور میں یہ آواز سنائی دی کہ تاریکی چھٹ گئی اور روشنی بلند ہو کر پھیل گئی اور خاتم الانبیاء کی بعثت ہو گئی۔ وہ نور میرے سامنے دوبارہ چمکا، یہاں تک کہ میں نے ہیرا شہر کے محلات اور مدائن شہر کا سفید محل بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو یہ اپنے خواب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور اس نور میں یہ آواز سنائی دی کہ اسلام کا ظہور ہو چکا اور بت توڑ دیے گئے اور رشتے جوڑ دیے گئے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور اپنی قوم سے کہا، اللہ کی قسم قریش کے اس قبیلے میں کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، اور میں نے ان کو اپنا خواب سنایا۔ جب میں اپنے علاقے میں پہنچا تو وہاں یہ خبر پہنچی کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک آدمی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ میں وہاں سے چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اپنا خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر بن مرہ، میں وہ نبی ہوں جس کو تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں ان کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ وہ خون کی حفاظت کریں اور صلہ رحمی کریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کو چھوڑ دیں اور حج بیت اللہ کریں اور 12 مہینوں میں سے رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھیں۔ جو میری بات مانے گا اسے جنت ملے گی، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اے عمر، ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی ہولناکی سے امن دے گا۔ میں نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ جو حلال اور حرام لے کر آئے ہیں میں اس سب پر ایمان لے آیا، اگرچہ یہ بات بہت سی قوموں کو بری لگے گی۔ پھر میں نے آپ کو وہ چند اشعار پڑھ کر سنائے جو میں نے آپ کی بعثت کی خبر سن کر کہے تھے۔ تو آگے انہوں نے پھر وہ اشعار پڑھ کر سنائے جو ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن پہلے سے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں جو جن کی بعثت ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سن کر کہا، شاباش اے عمر بن مرہ۔ پھر میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے میری قوم کی طرف بھیج دیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی میرے ذریعے سے فضل فرما دے جیسے آپ کے ذریعے سے مجھ پر فضل فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیج دیا اور یہ ہدایات دیں کہ نرمی سے پیش آنا اور صحیح اور سیدھی بات کہنا، سخت کلامی اور بد خلقی سے پیش نہ آنا، اور تکبر اور حسد نہ کرنا۔ میں اپنی قوم کے پاس آیا اور میں نے کہا، اے بنی رفاعہ، بلکہ اے قبیلہ جہینہ، میں تمہاری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اور تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم خون کی حفاظت کرو اور صلہ رحمی کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو اور بیت اللہ کا حج کرو اور 12 مہینوں میں سے رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھو۔ جو مان لے گا اسے جنت ملے گی، جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اے قبیلہ جہینہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عربوں میں بہترین قبیلہ بنایا ہے، اور جو بری باتیں عرب کے دوسرے قبیلوں کو
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے قبیلہ جہینہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عربوں میں سے بہترین قبیلہ بنایا ہے، اور جو بری باتیں عرب کے دوسرے قبیلوں کو اچھی لگتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ڈالی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دوسرے قبیلے دو بہنوں سے اکٹھی شادی کر لیتے تھے اور شہر حرام میں جنگ کر لیتے تھے، اور اپنے باپ کی بیوی سے بعد میں نکاح کر لیا کرتے تھے۔ بنی لوئی بن غالب، اللہ کے بھیجے ہوئے اس نبی کی بات مان لو، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی ملے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میری قوم میں سے کوئی میرے پاس نہ آیا، صرف ایک آدمی نے آ کر یہ کہا، اے عمر بن مرہ، اللہ تیری زندگی کو تلخ کرے، کیا تم ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنا شیرازہ بکھیر دیں اور ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کریں جو عمدہ اور بلند اخلاق والے تھے؟ یہ تہامہ کا رہنے والا قریشی ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تہامہ کا رہنے والا قریشی ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ نہ ہمیں اس سے محبت ہے اور نہ ہم اس کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر وہ خبیث یہ شعر نعوذ باللہ پڑھنے لگا، جس کا مطلب ہے کہ ابن مرہ ایسی بات لے کر آیا ہے جو اس آدمی کی بات نہیں ہو سکتی ہے جو چاہتا ہے کہ حالات درست ہو جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابن مرہ کا قول و فعل ایک نہ ایک دن ضرور گلے گا، چھچوندر بن کر رہے گا، چاہے اس میں کچھ دیر لگے۔ وہ ہمارے گزرے ہوئے اسلاف کو بے وقوف ثابت کرتا ہے، جو ایسا کرنا چاہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو، خدا اس کی زندگی کو تلخ کر دے اور اس کی زبان کو گنگا اور آنکھوں کو اندھا کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، مرنے سے پہلے ہی اس آدمی کے سارے دانت گر چکے تھے اور وہ اندھا ہو چکا تھا اور اس کی عقل خراب ہو چکی تھی اور اسے کسی کھانے میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر بن اپنی قوم کے مسلمانوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا استقبال کیا اور ان کو درازی عمر کی دعا دی اور ان کو ایک خط لکھ کر دیا، جس کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ عزیز کی جانب سے ان کے رسول کی زبانی خط ہے، جو رسول سچے حق کو اور حق بتانے والی کتاب کو لے کر آئے۔ یہ خط عمر بن مرہ کے ہاتھ جہینہ بن زید قبیلے کے نام بھیجا جا رہا ہے۔ سارا نشیبی اور ہموار علاقہ اور وادیوں کا نیچے اور اوپر کا علاقہ سب تمہارا ہے، جہاں چاہو اپنے جانور چراؤ اور اس کا پانی استعمال کرو، شرط یہ ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ دیتے رہو اور 5 نمازیں پڑھتے رہو۔ بھیڑ بکریوں کے 2 ریوڑ اگر یکجا کر دیے جائیں اور ان کی تعداد 120 سے زائد اور 200 سے کم ہو تو زکوٰۃ میں 2 بکریاں دی جائیں گی، اور اگر الگ الگ ریوڑ ہو اور ہر ریوڑ میں 40 یا اس سے زیادہ بکریاں ہوں تو ہر ایک میں سے ایک ایک بکری دی جائے گی۔ زراعت کے کام آنے والے اور پانی نکالنے والے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور تمام حاضر مسلمان ہمارے اس معاہدے پر گواہ ہیں۔ بقلم قیس بن شماس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی زندگی سے خاص طور پر یہ سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے لیے جب اسلام کی، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی دفعہ سنتا تھا اسلام کے بارے میں، 1-2 سوالات کر کے مسلمان ہو جاتا صحابہ کرام میں سے، اور پھر اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ بھی اسلام لے آئیں۔ تو ہمارے بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے خاندان کے لوگ جو ہیں، اگر ان میں سے کوئی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دین کی طرف اس کو دعوت دی جائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب.